کچھ کر سکتا نہیں. لہ الحکم، حکومت اس کی ہوگی، حکومت اس کی ہوگی. مخلوق کس نے بنائی؟ قانون پھر کون بنائے گا؟ مخلوق رب بنائے اور قانون امریکہ دے. 1973 کا آئین چلے. ہائے ہائے ہائے، جب آدم کی اولاد کو بنانے والا اللہ ہے تو اس پر حکومت کرنے والا بھی اللہ. کہا لہ الحکم، حکومت اس کی ہوگی. یہ باتیں ہیں بڑی کڑوی، بڑی کڑوی. درخواستیں دیتے ہیں شاہ جی، بولتا ہی رہتا ہے ہمارے بھی خلاف. بڑی جاتے ہیں درخواستیں، بڑی جاتے ہیں، بڑی جاتی ہیں. نہ ووٹوں کا طلبگار، نہ عہدے کا طلبگار، نہ نوٹوں کا طلبگار. نہیں چاہیے. چاہیے تو ایک ہی راستہ. اگر توحید کانفرنس کرنا چاہتے ہو پھر رب کی توحید ذرا سنایا کر. اور میں نے ایک عالم کو کہا تھا، مدنی کو، آگے نام نہیں لیتا، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے، بہت بڑا عالم ہے. میں نے کہا آپ کے جہادی میلوں کے اندر توحید نہیں ہوتی. میلے لگ گئے ہیں، کہنے لگے آج شام کو آؤ، اکٹھے جلسے. میں بھی چلا گیا، میری بھی تقریر. میں نے کہا پہلے آپ کرو تاکہ میں سنوں توحید کیا ہوتی ہے، مجھ طالب علم کو بھی پتا لگے. بس رب کی توحید کے لیے جنگ احد، رب کی توحید کے لیے جنگ بدر. یہ تو بتلا توحید ہے کیا. جہادی فنڈ بند ہوتا ہے، چودراہٹ ختم ہوتی ہے، بات کہیں اور نہ نکل جائے. لہ الحکم، حکومت اس کی ہوگی. جب سر سے لے کر پیر تک میرے سر پر حکومت اس کی ہوگی تو وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب وہ راضی ہوگا تو قرآن کہتا ہے راضی ہو کر وہ اپنے بندوں کو دنیا میں خلافتیں عطا کر دیتا. وعد اللہ الذین آمنوا، اس کا وعدہ ہے، وعدہ ہے. اہل ایمان تو بن، اپنے ایمان کو تو کھڑا کر. اس گندے نالے کے اندر نہانے کی ضرورت نہیں. مولانا مودودی کا مجھے قول یاد آیا، بڑا قیمتی قول ہے. پاکستان کا مخالف تھا. جب بن گیا پاکستان، بننے سے پہلے تاریخ ہند میں لکھا، اپنے ہاتھ سے لکھا کہ ایک جوہر ہے، گندا جوہر. سمجھتے ہو جوہر؟ جہاں سے سب کا پانی جمع ہو جائے ایک جگہ پر، سارے گٹروں کا پانی، پورے کیا کہتے ہیں، چھپڑ. چھپڑ، جزائے خیر دے اللہ. چھپڑ، اس چھپڑ میں مدانی، جانتے ہو مٹکے کے اندر دودھ اور دہی، پھر مکھن نکالنے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، مدانی. مدانی جوہر میں مدانی مارو گے تو کیا نکلے گا اندر سے؟ نہیں، مکھن. ہائے ہائے مکھن، کیا خوبصورت مثال ہے. جوہر گندا، مدانی محنت، مشقتیں، بوڑ توڑ جوڑ. اب مکھن نکل آیا. وہ مکھن نکلا، مولانا کہنے لگے مودودی وہ مکھن جوہر سے بھی گندا ہوگا، کیونکہ سب کا نچوڑ نکل آیا، ساری گندگی کا جمع ہو گیا ہے. مکھن، مکھن وہ جوہر سے بھی گندا، جوہر سے بھی گندا. یہ مدانی تم نے ماری، گندگی کا جوہر. ہم امبالہ شہر کے رہنے والے میرے والد، یہ نہ سمجھنا کہ میں انڈیا میں پیدا ہوا. میں نے ایک بندے سے پوچھا جی بڑی عمر ہو گئی ماشاءاللہ، میں کتنی ہو گئی کہ 70 تک ٹپے پڑے. میں کہتا علی 50 بھی نہیں ٹپے، 50 بھی نہیں ٹپے. میں کہ بابی کھا گئے سڑکوں 50 گئے. سنو او اہل ایمان، امبالہ شہر کے اندر ہم رہنے والے مہاجر لوگ جب پاکستان میں آئے، وہاں اجمیر کی عبادت ہو رہی تھی، یہاں آئے تو امام کوٹ کی عبادت ہو رہی، اس لیے پاکستان بنایا. لہ الحکم، حکومت کس کی؟ اللہ. ہائے ہائے. اب فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ادھر ہی جانا ہے، سب نے مر کر ادھر جانا ہے. اگر یہ الہ ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اولاد دینے والے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نہیں ہو سکتا. الیہ ترجعون اس وقت ہوگا
کہ وہ خالق ہے اور یہ ساری پھر مخلوق سے مانگا جا سکتا؟ بس یہی سوال. یہ توحید لوگوں کو پڑھائیے کہ جی جمع نہیں ہوتے لوگ. یہ بھی جھوٹ ہے، مولویوں کا فراڈ ہے. جمع نہیں ہوتے لوگ. پوری دنیا میں میرا نشان توحید بن چکا ہے. کیوں نہیں جمع ہوتے؟ جاؤ میری مسجد کو دیکھو، اس طرح کی 8 مسجدیں بن جائیں. ایک وقت تھا وہاں میں لیٹ ہو جاتا تھا مصلی پر، حنفی قبضہ کر لیتا تھا، میں پیچھے کھڑا رہتا تھا. جب یہ توحید بیان کی، جیسے کاٹی مقدمے ہوئے. آج اللہ کی قسم مسجد تنگی دامن کا شکوہ کر رہی، پتہ ہی نہیں لگتا کون نیا اور کون پرانا. کام کر تو دیکھو. کرنے کے اپنے اپنے انداز ہیں. میں کسی مشرک سے چندہ نہیں لیتا. میں نے اپنے سائن بورڈ پر لکھ کر لگایا ہوا تھا، اب تو جگہ ہم نے تبدیل کر دی. سال لکھا رہا. اور جس دن مسجد کے لیے چندہ مانگتا تھا، انداز بھی بڑا سخت ہے. یہ نہیں کہ جو حسین کو مانتا ہے وہ 5 کے نوٹ دے. اوئے ہوئے نہیں، جس نے دینا ہے تو اللہ کو دینا. اور میں کہا کرتا تھا اس وقت بھی، چندہ جو دے رہا ہے کوئی مشرک، کوئی پلید، کوئی سود خور، کوئی رشوت، کوئی قبر پرست، کوئی نبی کی سنتوں کا دشمن میرے اس غلے میں پیسے نہ ڈالے. ہے جرأت یہ؟ ہائے ہائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، پوری دنیا کو دعوت، پوری دنیا کو دعوت. علماء یا ایھا الناس، اہل ایمان کو نہیں، ہر بندے کو. اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو تم پر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. ایک آنکھ، نابینے سے پوچھو آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے. گونگے سے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہے. بڑھاپے میں فالج زدہ بزرگ سے پوچھ کر دے، ہاتھ پکڑنے کی قوت اس کی. ہائے ہائے. کسی لنگڑے سے پوچھ، رضوی جیسے مشرک پلید سے، جب آپ بھی اس کی جنازے اور دعائیں کرتے رہے، بگڑ گیا، قافلہ ہی غلط چل پڑا. پوچھ کر دیکھو لاتوں کی قیمت کیا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اس رب کی نعمتیں، اس رب کی نعمتیں. اولاد بڑی نعمت، بے اولادوں سے ذرا پوچھ کر تو دیکھ. مال بڑی نعمت، اگر اسی پہ بات کروں تو وقت گزر جائے گا. بات کرنا جانتا ہوں، رب کا لاکھ شکر ہے. لیکن مسجدوں کو آج ہم نے ہنسانے کا مرکز بنا دیا، کھیل اور تماشا بنا دیا. اور جاؤ قاریت پر اسد کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جاؤ مولویوں سے پوچھ کر دیکھو، مفتوں سے پوچھ کر دیکھو، میرے محمد کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کوئی ایک درس محمد نے دیا ہو اور قوم مسجد نبوی میں کہہ کے لگا رہے. جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تم نے اسے ممبر کا وارث بنا دیے. جو 2 کلاسیں پڑھ جائے وہ خطیب اسلام بن جاتے. ان سٹیج کے ذمہ دار، اور میں کہوں گا اس نوجوان کو بھی، غالباً اسی نے اعلان کیے میرے بارے میں متکلم اسلام. آئے اللہ سے معافی یہ بھی مانگے، میں نے نہیں اس کو کہا متکلم اسلام، میں متکلم اسلام. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرا نام طیب الرحمان. شاہ صاحب سید والے رسول ٹھیک ہے، خانواد رسول یہ وہ، متکلم اسلام. اور میں ابھی پرسوں ادھر تھا سمندری میں نہیں، گجرانوالہ کے پاس، وہاں وہ جو اسٹیج سفید داڑھی والے بزرگ وہ کہنے لگے شیخ الاسلام. لا حول ولا قوت الا شیخ الاسلام. شیخ الاسلام جانتے ہو ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام علامہ احسان الہی دہیر. آپ کہیں گے یہ بھی شاید مبالغہ ہے، نہیں مبالغہ. عرب کے اندر ایک عالم سے پوچھا، آپ نمبر دے دیں، شیخ حرم میں بیٹھے ہوئے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا پاکستان سے آئے. کوئی فتوے کی ضرورت پڑتی ہے، کہنے لگے نمبر تمہیں دے دو، تمہارے پاکستان میں احسان الہی دہیر نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھ سے فتویٰ پوچھتے ہو. علامہ اور شیخ الاسلام چلے گئے. آج تو دنیا میں غلام نہیں رہ گئے، نہ خراب کیا. زندگیوں کو بدلو،
یاد ہے عبد المنان نور پوری کا نام سنا ہے؟ رحمہ اللہ. ایک بندہ پہنچا اور کہا آج آپ کا درس ہے، اور بڑی خوشی سے تھیلے میں سے اشتہار نکالا، سامنے رکھا، لکھا اور صرف ایک شیخ الحدیث. ایمانداری سے بتائیے شیخ الحدیث تھے کہ نہیں تھے؟ وقت کا حدیث کا امام تھا، اور میں سمجھتا ہوں امام الورا تقوی کا بھی امام تھا. نگاہ جو پڑی شیخ الحدیث حافظ عبد المنان نور پوری، انا للہ و انا الیہ، بند کیا وہیں بیٹھ گئے، چپ کر کے بیٹھے. وہ کہنے لگا جی ٹائم ہو گیا، سفر بڑا لمبا ہے، چلنا ہے. کہنے لگے کہاں چلنا ہے؟ وہ حیران رہ گئے، کہاں چلنا ہے؟ جلسے میں جانا ہے، وقت ہو گیا. کہنے لگا جو شیخ الحدیث عبد المنان ہے اسے لے جاؤ، میں تو عبد المنان نور پوری. آج مولوی آگے لائٹیں اور ساتھ کے لکھ کر دیتے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. آج اس لیے بلایا جاتا ہے، اس کو بلاؤ، لوگ بڑے آتے ہیں، لوگ بڑے آتے ہیں. پھر کسی کنجری کو بلا لو تو دنیا بڑی آ جائے گی. بلا لو اس کو، اسے کہو یہ نعتیں سنا دے گی تمہیں، دیکھو دنیا کیسے جمع ہوتی ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. بات یہی چلی تھی، هل من خالق، ہے کوئی اللہ کے علاوہ خالق؟ دیکھو بچے کا نام پیر دیتا، والد کا نام علی دیتا، دادے کا نام علی بخش، پردادے کا نام محمد بخش، لکڑ دادے کا نام غوث بخش، پتہ نہیں کتنے بخشے ہیں. آئے آئے کوئی راج بخش، کوئی اولاد بخش، کوئی پیر بخش، کوئی جنت بخش، کوئی دوزخ بخش بھی ہونا چاہیے. ہائے ہائے قوم کہاں جا رہی ہے؟ هل من خالق غیر اللہ، ہے خزانے دینے والا، اور وہ بادشاہ اس قرآن میں اعلان کر رہا ہے کوئی تخلیق تو دکھا، کچھ کر کے تو دکھا. جس کی تو پوجا پاٹ کر رہا ہے، سید 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 کے سید کو سلام، کچھ کر کے تو دکھا. اسے تیرا سر بنایا. اور میں نے ایک موقع پر کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے بچوں کے نام پیر بخش رکھے ہوئے کہ پیر نے دیا، ان سے پوچھو ماں کے پیٹ کے اندر پیر نے اندر داخل ہو کر آنکھ بنائی کہ منہ بنایا؟ بتلاؤ. میرا نام اللہ دیتا ہے، میرے وہابی کا نام عبداللہ، میرے بچے کا نام عبد الرحمان ہے. یہی سوال تم مجھ سے کر، میں کہوں گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف. ماشاءاللہ. اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا کہ ہم اس کو مشکل کشا مانتے. میں پوچھتا هل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی خالق اللہ کے؟ ہاں جی ہے. فلاں بزرگ ہے، بلاؤ اس کو. میں اسی سے پوچھوں گا تو یہ کس نے پیدا کیا، اسی سے پوچھوں گا. ان پیروں اور فقیروں کی جب کڈنیاں خراب ہوتی ہیں، پاکستان میں نہیں انگلینڈ کے کافروں کے پاس جا کر علاج کراتے، اندر ہی پھونک کر کے ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ کل نے کہا کہ پانی سے جب تمہارے گردوں کی دھلائی ہوتی ہے تو پیروں کی دھلائی نہیں ہو سکتی، عوام کی ہو سکتی ہے. میرے اسلام آباد کے گولڈن میر علی شاہ کی قبر کی پھکی سے پیٹ کا السر درست ہوتا ہے تو ان کے اپنے سیدوں کو نہیں ہوتا وہ سلسلہ؟ نہیں، ان کا نہیں ہوتا. وہ پھوک ادھر چلتی ہے ادھر. آئے مروانے کے لیے لوگوں کے بچے بڑے تھے کشمیر میں، اپنے بچے کمانوں کے لیے رہ گئے. اہل ایمان موت ایک ہی دن آنی ہے. ساری دنیا کے اندر کہتا پھر رہا ہوں اپنا ملک ہو یا کوئی غیر ہو. پچھلے دنوں سعودیہ گیا، میں نے عربی میں خطاب کیا تھا اللہ کی توفیق سے. وہاں بھی مسئلے نہیں بتلائے، ان کو یہی بتلایا الہ کون ہے، خالق کون ہے. جب تک اس کو راضی نہ کرو گے تم ایڑی چوٹی کا دور لگا دو، کبھی اسلام آ سکتا نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا.
हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह। बाबा जी किधर है? हुण ठीक हो राजी हो? हाँ जी। मैं उठन लगा ना कान च कहंदे हुण थके ना जे, जोर मेरा लगना है ते कहंदे ने थकना तुसी नहीं, उन्हां दी करामत ही है। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, वो खालिक है, बस मानिए कि वो खालिक है। हम कौन है? अब्दुल खालिक। वो कौन है? कादर। हम कौन है? अब्दुल कादर, कादर के बंदे। और जब बंदा कादर बनता है, कादर बंदे के अंदर आ जाता है, तो इस्लाम और ईमान आए हाय। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, वो खालिक क्या करता है? दूसरी आयत मैंने पढ़ी है, वो खालिक क्या करता है? यरज़ुकुकुम मिनस समाए वल अर्द, वो तुम्हें जमीनों से भी और आसमानों से भी रिज़्क की बारिश कर देता है। कोई रिज़्क देने वाला कि जी सैयद का कदम दुकान में आया है तो जी आज मेरी दूसरी दुकान हो गई है, इसलिए सैयद को साल के बाद नजराना देना है। देखो मैं अकली दलील देता हूँ। सैयद से मिलने जाते हो, हमसे मिलते रहे ना लोग, तजर्बा है ना सर, क्या करें, मिलते रहे। आकर क्या करते हैं? जरा इधर हाथ दे बेटा, इधर हाथ, ऐसे हाथ मिलाते हैं। सैयद कितने मिलाते हैं? बोलो। एक सैयद है ना, एक मिलाए। और मुरीद कितने मिलाते हैं? दो। उसके अंदर क्या होता है? पैसे। वो किसको दे रहा है? सच्ची बात है कि झूठ है? भाभीओं से सारे झूठ बोलते रहे। वो हाथ में नजराना है, नोट दे वापिस कर दे। कहा नोट नजराना दे रहा है, समझाने के लिए करता। सैयद पहले उससे लेता है और फिर उसको कभी देते हुए भी देखा? बस सवाल इतना सा, जाओ दुनिया के पीरों के दरबारों पर। ये मेरा पीर नसीरुद्दीन नसीर कभी कभी सीधी बात भी कर जाता था और भाभी बेवकूफ हो जाते थे, अरे दिस हो गया। मैं उधर ही रहता हूं, मैं उसकी जड़ में रहता हूं, उसकी जिंदगी में उसकी शिर्क की जड़ें काटी अल्लाह के तौफीक से, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदा आया, 77 वाक़या, हार्ट अटैक हुआ था उसको, पता है आपको? हार्ट अटैक हुआ था अचानक जुम्मे वाले दिन। क्यों हुआ था? आया फरार हो गया था। अल्लाह कैसे? एक बंदा आया बेड रेस्ट, सीधा पीर साहब के उजरे में। मुरीदों की जुर्मट तो होती है। बक्सा खोला, 5 के नोट की गड़ियां, 10 लाख निकाले। सरकार नजराना पेश कर, उन्हें खड़े होकर चप्पी पाई। वाह जी वाह, यकदम अमीर, 10 लाख। सरकार चाय पी लो। उन्होंने कहा सरकार तेरा ही खाता हूं। ऐसे ही करते हैं ना खबीस, तेरा ही खाता हूं, तेरी नजरे करम है। और कुरान क्या कहता है? यरज़ुकुकुम मिनस समा वल अर्द। और वो गया, पीर साहब बड़े खुश है। उन्होंने कहा चलो खत्म करो मजलिस भाई, काम आधा हो गया। 10 दिन 15 दिन गुजरे, अचानक फिर सरकार आ गई, निकाला बक्सा। अब जरा शनाशाही हो चुकी थी, तुम्हारा मुलाकात होगी। अब खड़े होकर इस्तकबाल किया गया, खास रूम में ले जाया गया, खास मुरीदीन वहां बैठे हुए थे, चाय शाय पिलाई गई। उसने ब्रीफकेस खोला, 20 लाख। उन्होंने कहा सरकार पिछली दफा नजरे करम कुछ ज्यादा ही हो गई थी, हम लोगों ने बड़ा प्रॉफिट दिया, पीर साहब का ही खाते, आपका ये नजराना दिया। उसने कहा जनाब बंदों में शोर। ने एक बंदा आता है पैंट शर्ट में, बड़ा मुरीद है, लाखों की कड़ियां देता है। शादी को भी याद हो गया, नाम भी बदला दिया। पूछने लगे तीसरी मजलिस में काम क्या करते हो? कहा नौजवान इकट्ठे करता हूं, दुबई भेज देता हूं, कारोबार यही। एक फेरे में लाखों बच जाते हैं, लेकिन आपकी नजरे करम ना हो तो कुछ भी नहीं चलता। बस चढ़ गया। उसने कोई 25-30 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया मुख्तलिफ मदारिस में। लोगों को भी खबर हो गई, एक से पता है बात कैसे फैलती होती है। लोग कहने लगे शाह जी, उन्होंने कहा मेरा मुंडा ही दुबई जा गया। उन्होंने कहा मेरा मुंडा, सारे मुरीदों जो अगली दफा आया, अब इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया था माल। उसने कहा जनाब, उसने कहा सरकार हाथ बांध कर करो। कहा ये मेरे मुरीद हैं, इनके बच्चे भी। उसने कहा सरकार कोई मसला नहीं, इस दफा मैं बड़ा बिजी हूं, एतमाद देखिए, इतनी इस दफा बड़ा बिजी हूं। अगली दफा हर बच्चा अपना पासपोर्ट, CV
اور 5,000 روپے فی آدمی آپ کے پاس جمع کرا دے. میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں, میں جاتے ہوئے لے جاؤں گا, اگلی دفعہ ان کے فلیٹیں لے آؤں گا. مسئلہ ہی کوئی سر ہو گیا, ہو گیا. اگلی دفعہ پورے گولڈ بھی نوٹوں کے ساتھ. کہتے ہیں پیر تو جانتا ہے قبر پر مرید آیا کہ مرید نہیں جانتا ہے. ہائے ہائے جانتا ہے کون آیا ہے. اب آیا ان کے ہیڈ کوارٹر میں آیا, جی ایچ کیو میں آیا, میں علی شاہ کی قبر کے پاس آ کر کہتا ہے ابھی بھیجتا ہوں. آیا کروڑوں روپے جمع ہو گئے 5-5 ہزار کے حساب سے. منٹوں منٹ لگا, اتنے پیسے, پاسپورٹ, بریف کیس بھرا. انہوں نے کہا سرکار 15 دن کے بعد ملاقات ہوگی, کام زیادہ ہو. نے کہا بالکل ہو گئے. آ جاتے ہیں 15 دن گیا. بھائی تم کہتے ہو انہیں پتہ لگتا ہے, یہ جانتے ہیں, یہ رزق دیتے ہیں. اور اگر رزق دینے والے ہوتے یہ اپنا رزق اس کو دیتے ہیں. لگی پھٹی وہی سے بھائی شاہ جی کو اٹیک ہوا, گئے ٹوم پر پہنچ گئے. یرزقکم من السماء لا الہ الا ہو. پھر وہی بات, یہاں سے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ. کب تک نہیں ہٹوں گا؟ جب تک جسم میں جان, منہ میں زبان, سینے میں قرآن ہے, میں یہ رب کی توحید بیان کرتا ہی رہوں گا انشاءاللہ. لا الہ الا ہو. تم کہو, اور آج چیلنج بھی کرتا ہوں, انسان ہوں, خطا کار ہوں, بڑے گناہ کرتا ہوں. کہو کہ سید تو یہ عیب کرتا ہے, اللہ کی قسم توبہ کروں, توبہ کروں. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عیب ہے توحید بیان کرنا, اللہ اس عیبوں کی اور بیماری مجھے لگا دے. میں یہ بیمار ہونا چاہتا ہوں کہ تیرے صفات بیان کروں اور مشرکوں کے عیب بیان کروں. لا الہ الا ہو قرآن کہتا ہے. اور نئے نئے خطیب آتے ہیں, انہیں بھی یہی پیغام دیتا ہوں. ادھر ادھر کی ہانکنے کی بجائے اس سے بہتر کوئی کلام دنیا میں کسی کا ہے؟ یا تو کہو فلانے شاعر کا کلام اتنا اونچا ہے, شعر پڑھ لو, شریعت اجازت دیتی, بنا تو نہیں ہم کرتے, نہ اسلام منع کرتا ہے, کون ہو تو منع کرنے. لیکن کوئی سر پیر تو ہو, کوئی سر پیر تو ہو. بلاؤ نظام عدل کے لیے تقریر کر اور سناؤ, وہاں پر جھکتے, پتہ ہی نہ ہو اسلام کا. ایک بات آ گئی, یہ کہہ دیتا ہوں, میرے علامہ احسان نے کہا تھا رحمہ اللہ, دنیا تانے دے گی لیکن یاد رکھنا کوئی بے علمی کا تانا احسان کو نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. یہ منبر ان کے ہیں, ہم تو ان کی کمائی ہوئی اس کمائی پر بیٹھ کر اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں. مجھے کچھ بھی نہیں آتا, ایک ہی بات آتی ہے, لا الہ فانا توفقون. کہاں بیٹھے پھرتے ہو, کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ 5 منٹ انشاءاللہ اور, تھکے تو نہیں بابا جی؟ 5 منٹ اور. قل ارائیتم, آئے ہائے, میں نے رب کی شروع میں تعریف کی تھی, وہ بڑا شہنشاہ ہے بڑا, وہ اپنی شہنشاہی دکھاتا ہے قرآن میں. کیا؟ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم. 3 باتیں کی ہے. پوچھو ان سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تمہاری یہ سماعت لے جائے؟ کوئی آئے بابا, میں نے رضوی کی زندگی میں بھی کہا تھا اور ٹنکے کی چوٹ کہا تھا, میں تیرا مسلک قبول کر لوں گا, شرط یہ ہے تو نے دعویٰ کیا ہے کہ اجمیری رات کو خواب میں آ کر کہتے ہیں دھرنا قابو کر کے رکھ, مانوں تب رات کو وہ آئے, صبح کو تیری لنگڑاہٹ ختم کر کر چلا جائے. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم, اللہ تمہاری یہ سماعت اور بصارت لے جائے اور اس دل کو بند, ختم, مور لگا دے. من الہ غیر اللہ, کوئی ہے؟ بڑی سرکاریں, چھوٹی سرکاریں. کل میں دیکھ رہا تھا, میرا شعبہ یہی ہے کہ کوئی نئے پیر پیدا ہو گئے. ایک ٹافیوں والی سرکار آ گئی, ایک اور جھولے والی سرکار آ گئی. میں نے اس جھولے والے کو ذرا سیٹ کر کے دیکھا کہ بیان کرنے میں آسانی ہوگی. وہ ایک اونچے جھولے پر جھول رہا ہے اور مشرک اس کی وہ کپڑا اپنے گلے میں ڈال کر گلے سے جھولا دیتا ہے, نیچے لکھا ہوا ہے جھولا دو اپنی مشکلیں حل کروا. امت کی اکثریت یہاں لگی ہوئی ہو,
اور میں لڑ رہا ہوں کہ میں ناظم بنوں گا اور میں امیر بنوں گا. ہائے ہائے تیرا یہ کام نہیں ہے. تیرا کام اللہ کی توحید کو بیان کر. بیان کر, اللہ کی قسم رب عزتوں کی بارش کر دے گا. بیان کر کر دیکھ, بیان کر کر دیکھ. پوری دنیا میں زیدی برادران ہم 5 بھائی ہیں, اور کبھی کبھی میں مذاق تو صحیح نہیں, مزاح صحیح ہے شریعت میں. کہہ دیتا ہوں وہابیوں کے پنجتن پاک ہیں, وہابیوں کے پنجتن پاک. انہوں نے پوچھا ایک نئے بندے نے, شاہ جی یہ کیا آپ نے کہہ دیا؟ میں نے کیوں, مباحث پاک ہوتا ہم تو آل رسول بھی ہیں, پنجتن 5 بھی ہیں, تو پنجتن پاک تو ہو گئے. مشرک پلید ہوتا ہے. نشان ہے پوری دنیا کے اندر کہ اس دور میں کسی نے توحید سننی ہو تو زیدیوں کی سیڑھیاں نکالو. ہم ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں. اگر یہ سماعت اور بصارت لے جائے تو اللہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ, ہے کوئی دنیا میں کسی اندھے کو ٹھیک کر دے, کسی بہرے کو ٹھیک کر دے. پیروں کے کانوں میں وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس کو, آلہ سماعت, ٹوٹیاں لگی نہیں دیکھی, انہیں کہو نا ذرا اپنا کان خود ہی ٹھیک کر لو. انظر کیف نصرف الآیات, اور دیکھو دیکھو رب کیسے پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتا. ہے کوئی دنیا میں لنگڑے کو ٹانگ ٹھیک ہو جاتی ہے, فلاں دربار پر جاؤ تو گردے ٹھیک ہو جاتے ہیں, فلانے پہ جاؤ تو فلاں ہو جاتا ہے, فلاں پہ جاؤ تو فلاں ہو جاتا ہے. رب سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے. سب جھوٹ اور فراڈ ہے, کچھ نہیں ہوتا. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کون میری قبر پر آیا. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع, انک, پوچھو قاری اکبر سے یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے کاف کی. انک لا تسمع الموتى, ہم قبر پر گئے, ہماری کیا حیثیت, بڑے کی کیا حیثیت. قرآن محمد پر اترا صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کو کہا جا رہا انکا, بے شک آپ, تو شاہ عبد القادر کے ترجمے میں, شاہ رفیع الدین کے ترجمے میں, بے شک تو لا تسمع الموتى, مردوں کو سنا سکتا نہیں. قرآن یہی تو کہتا ہے انظر کیف نصرف الآیات, قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ, اگر اللہ رات کو ختم کر کے دن ہی دن کر دے قیامت تک کوئی ہے چیلنج ہے نا میرا. مجھے لے جاؤ, آخری بات, مجھے لے جاؤ کسی پیر کے دربار پر, کسی فقیر کے دربار پر, اور بولے یہ بہت کچھ کرتا ہے, میں وہاں کہوں گا کچھ کر کے دکھا. وہابی آیا اور زندہ نہ جاوے, وہابی آیا تو زندہ, چل کوئی لاکھ شاتی پان دے, کچھ تو ہونا چاہیے تھا نا, کچھ تو کر کے دکھا. وہ کچھ کرے. اور میں نے سامنے ہند میں بھی کہا تھا, شہباز کی حکومت میں پنجابی ٹی وی کے اندر پنجابی میں انٹرویو دیتے ہوئے کہ تم زندوں کو تم ہٹا دو, مردے جانے اور زیدی کے وہابی جانے, پھر دیکھو بنتا کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ.